حق کی خاطر کربلا میں حق کو جانا ہی پڑا، حق کی خاطر کربلا میں حق کو جانا ہی پڑا، اپنی دنیا کو لٹا کر دین بچانا ہی پڑا، اپنی دنیا کو لٹا کر دین بچانا ہی پڑا۔ اللہ اللہ شان کیا ہے فاطمہ کے لال کی، اللہ اللہ شان کیا ہے فاطمہ کے لال کی، ان کے قدموں پہ جہاں کو سر جھکانا ہی پڑا، ان کے قدموں میں جہاں کو سر جھکانا ہی پڑا۔ خون تازہ دوڑ جائے پھر رگے اسلام میں، خون تازہ دوڑ جائے پھر رگے اسلام میں، اس لیے آل نبی کو رن میں جانا ہی پڑا، اس لیے آل نبی کو رن میں جانا ہی پڑا۔ پھر نہ ہو کوئی یزید و شمر اور ابن زیاد، پھر نہ ہو کوئی یزید و شمر اور ابن زیاد، فاطمہ کے لال کو سب کچھ لٹانا ہی پڑا۔ قوم مسلم کو صدا بیدار رکھنے کے لیے، قوم مسلم کو صدا بیدار رکھنے کے لیے، واقعات کربلا کو ہم کو سنانا ہی پڑا، واقعات کربلا ہم کو سنانا ہی پڑا، تاکہ رہ جائے وقار دین و ملت دہر میں، تاکہ رہ جائے وقار دین و ملت دہر میں، سید الشہداء کو اپنا سر کٹانا ہی پڑا، سید الشہداء کو اپنا سر کٹانا ہی پڑا۔ ہم شیر رضا یا معصوما یا جہاں میں بنت نبی کی ضیا ہے معصومہ، جہاں میں بنت نبی کی ضیا ہے معصومہ، جہاں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان سیدہ سبیکہ بطول، اور شہر مقدس قم حرم حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا سے براہ راست دیکھنے والے تمام ہی ناظرین کی خدمت میں عرض سلام و ادب اور خیر مقدم عرض کرتے ہیں۔ ہم موجود ہیں کربلا ٹی وی امام حسین علیہ السلام کے آفیشیل چینل کی جانب سے آپ کی خدمت میں، اور یہ پروگرام ہے کریمہ اہل بیت کہ جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ دنیا میں موجود مومنین کرام چاہے دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر موجود ہوں، اگر وہ چاہیں کہ اپنے رابطے کو ائمہ علیہ السلام کے ساتھ جوڑ سکیں، اور بالخصوص کریمہ اہل بیت در حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا پہ حاضری لے سکیں، تو اس پروگرام کے ذریعے سے ایک وسیلہ بن سکتے ہیں، اور ہم وسیلہ بنے ہیں، اور بی بی نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ اس پروگرام کے توسل سے تمام مومنین و مومنات دنیا کے جس بھی گوشے کے اندر موجود ہیں، وہ اس پروگرام میں رابطہ کر کے اپنے پیغامات ارسال کر کے واٹس ایپ کے وائس نوٹس اور بالخصوص کالز کے ذریعے سے ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، اور براہ راست اپنی حاجات کو حرم حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے اندر عرض کر سکتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ اپنی حاجات، بلکہ اپنی دل کی جو حالت ہے، یا اسی کے ساتھ ساتھ اپنے مرحومین کے لیے دعا کا اہتمام بھی ہمارے پروگرام کے ذریعے سے حرم حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کے اندر کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہم موجود ہیں حرم حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کے اندر، وہ حرم کی جو نہ صرف یہ کہ بی بی کا حرم ہے، بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ تمام ائمہ علیہ السلام کا حرم ہے، وہ شہر کے جو یقیناً تمام ائمہ کا حرم قرار پایا۔ یہاں موجود ہونے کے لیے سب سے پہلے تو ہم خود بی بی کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، اور اس کے بعد سے دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا بنت رسول اللہ، السلام علیکم یا بنت السلام
السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته. جی ویلکم بیک ناظرین، پروگرام ہے کریمہ اہل بیت اور ہم موجود ہیں حرم حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا سے براہ راست آپ ناظرین کی خدمت میں کربلا ٹی وی امام حسین علیہ السلام کے حرم کا آفیشیل چینل کہ جس کے ذریعے سے یہ برنامہ یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور کوشش یہ ہے کہ ہم ایک وسیلہ بن سکیں تمام مومنین و مومنات کے درمیان، وہ لوگ کہ جو زیارت کو نہیں آ سکے ہیں، وہ لوگ کہ جو یہ تمنا رکھتے ہیں دل میں کہ حرم حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے اندر حاضر ہو سکیں، ان کی بارگاہ میں سلام عرض کر سکیں، اپنی دعاؤں اور حاجات کو حرم کے اس متبرک اور پر نور مقام پر آ کر بی بی کی بارگاہ میں عرض کر سکیں، اور کسی بھی وجوہات کی بنا پر وہ زیارت کو نہیں آ سک رہے، یقیناً زیارت ائمہ علیہم السلام وہ چیز ہے کہ جو خواہش ہے ہر مومن کے دل کی، جو تمنا ہے ہر مومن کے دل کی، اور یہ زیارت ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر جتنی بار بھی انسان آ جائے وہ تشنگی کم نہیں ہوتی، بلکہ ہر بار زیارت پہ آ جانے کے بعد وہ تشنگی جو زیارت کی ہے، کہ جو ائمہ کے حرم میں آنے کی ہے اور ان کو سلام عرض کرنے کی ہے، وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو کوشش ہماری یہ ہے کہ مومنین چاہے دنیا کے جس بھی گوشے کے اندر موجود ہوں، اردو زبان بولنے والے ہوں، ان کے لیے یہ پلیٹ فارم، یہ پروگرام فراہم کیا جائے کہ جس کے اندر ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کرنے کے بعد آپ لوگ اپنے سلام کو براہ راست بی بی کی بارگاہ میں عرض کر سکتے ہیں، اپنی دعاؤں کو، اپنی حاجات کو، اپنے دل کے احوال کو بی بی کے سامنے بیان کر سکتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے مرحومین کے لیے اگر زیارت کروانا چاہتے ہیں یا اسی کے ساتھ ان کی مغفرت کی دعا، تو وہ بھی اس پروگرام میں شامل ہو کر آپ لوگ اس جو ہے وہ بی بی کے حرم کے اندر براہ راست عرض کر سکتے ہیں۔ ہمارا نمبر اسکرین پہ نیچے موجود ہے، اور اس نمبر کے ذریعے سے چاہے تو واٹس ایپ کالز کے ذریعے سے یا اس کے علاوہ وائس نوٹس اور میسیجز کے ذریعے سے بھی آپ لوگ ہمارے پروگرام کے اندر شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ توفیق ہمیں عنایت ہوئی ہے کربلا ٹی وی کی جانب سے، اور یقیناً ہم کوشش میں ہیں کہ پروردگار عالم کی جانب سے دی گئی اس توفیق کو احسن طریقے سے انجام دے سکیں، اور بغیر کسی ٹیکنیکل مسائل کے آپ مومنین و مومنات کی کالز کو کہ جو دنیا میں جہاں کہیں بھی موجود ہیں کال کرتے ہیں ہمیں، ان کو بہتر طور پر اور احسن طور پر پروگرام کا حصہ بنا سکیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ لوگوں کی کالز کو جو ہے وہ پروگرام کے اندر شامل کریں، ہم کچھ گفتگو کرنا چاہیں گے آج توکل کے حوالے سے، اور توکل وہ چیز ہے کہ جس کی بارہا ہمیں ائمہ علیہم السلام کی جانب سے تاکید ملتی ہے، اور خود قرآن کریم کے اندر بارہا پروردگار عالم نے مختلف آیات کے اندر اس توکل کا ذکر کیا ہے، اور ہم عام طور پہ بھی مختلف مجالس اور محافل کے اندر اس کا ذکر سنتے رہتے ہیں۔ تو آج ایک تذکر کے طور پہ دوبارہ حرم کی اس پر فضا اور ہم کہیں گے بابرکت فضا کے اندر بی بی سے توسل کرتے ہوئے انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ اس توکل کے کچھ نکات کو آپ کی خدمت میں بیان کیا جا سکے، کیونکہ یہ وہ توکل ہے کہ جو مومن کی نشانی ہے، جو مومن کی صفات میں سے ہے، اور بہرحال کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم ایک حقیقی مومن بن سکیں اور اپنی زندگیوں کے اندر ان خصوصیات کو داخل کر سکیں جو ایک حقیقی مومن کی ہوتی ہے۔ تو اگر توکل کے بارے میں کچھ گفتگو کرنا چاہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ توکل یعنی ہر چیز کو، اپنی زندگی کے تمام امور کو اور ہر حوالے سے جو بھی ہمارے زندگی کے اسباب ہیں اس کو پروردگار عالم کے حوالے کر دینا، یعنی وکیل ٹھہرانا پروردگار عالم کو۔ اور ایک وکیل کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اس کے حوالے کر دیتے ہیں اپنے تمام معاملات کو، یہ توکل وہ ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں خود مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے نظر آ رہے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ گئے اور انہوں نے یہ دریافت کیا پروردگار عالم سے کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جو سب سے زیادہ محبوب ہے، تو پروردگار عالم نے اس جگہ بھی توکل کا ذکر کیا۔ اسی کے ساتھ ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے اور ان کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام، کون صاحب کہاں سے عرض کر رہے ہیں؟ میں پاکستان کے گوار سے بول رہا ہوں۔ جی حضران کے لیے فاتحہ، اور
زوج اور بچوں کے لیے صحتیابی کے لیے دعا، ٹھیک ہے اور میرا ایک حاجت ہے اس کے لیے دعا کریں کہ وہ حاجت پورا ہو جائے۔ جی، آپ کی آواز تھوڑی سی کلیئر نہیں آ رہی ہے، لیکن جہاں تک ہم تک پہنچی ہے آپ نے ایک فاتحہ کی بھی درخواست کی ہے اور دعائے صحت بھی کہی ہے اپنے خانوادے کے لیے، اس کے علاوہ آپ کیا عرض کرنا چاہیں گے؟ آپ دعاؤں ہاں، کو خود بھی بیوی میرے کی ایک بارگاہ میں کر سکتے ہیں۔ حاجت ہے اس کے لیے دعا کریں کہ وہ حاجت پورا ہو جائے۔ جی، ضرور ہم آپ کی طرف سے ضرور دعا گو ہیں، اور بی بی کا حرم سامنے ہے، گنبد سامنے نظر آ رہا ہے، اگر آپ چاہیں تو خود بھی مستقیماً اس دعا کو بی بی کی بارگاہ میں عرض کر سکتے ہیں۔ شکریہ، مہربانی، جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں کال کرنے کے لیے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں انشاءاللہ کہ پروردگار عالم آپ کی تمام نیک دلی خواہشات کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے انشاءاللہ، اور جو بھی مشکلات ہیں آپ کی، آپ کے خانوادے کی، ان کو برطرف کرے از غیب سے، بالخصوص وسیلے سے حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے، کہ یقیناً یہ در بابرکت در ہے اور یہاں کی ہوئی دعائیں جو ہے وہ مستجاب ہوتی ہیں، قبولیت کی منزلت پر ہوتی ہے۔ پروردگار عالم آپ نے جس مرحوم کی فاتحہ کے لیے کہا، ان کے لیے بھی ضرور فاتحہ خوانی کریں گے۔ حرم میں ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم، لبیک یا وعلیکم رسول السلام۔ اللہ، لبیک یا امام، لبیک یا کریم اہل بیت بی بی فاطمہ معصومہ کم خواہر امام علی رضا علیہ السلام۔ السلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا اصحاب الحسین۔ کریمہ بی بی کی عظمت پر، ان کے بھائی مولا رضا کی عظمت پر بے حساب درود و سلام کے تحفے پیش کرتی ہوں۔ السلام علیکم، میں وعلیکم پاکستان کے السلام۔ شہر ناروا سے مسز شوزب حسن بات کر رہی ہوں۔ جی، پہلے کیسی ہیں تو آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ جس شکر الحمدللہ، آپ کی دعائیں چاہیے۔ پہلے تو آپ کی پس پردہ پوری ٹیم کے مشکور ہیں کہ آپ بہت اتنا شکریہ۔ نورانی پروگرام پیش کرتے ہیں اور معرفت بھرا پروگرام ہمیشہ کی طرح آپ لے کر آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اور آپ کی اجازت سے پہلے کربلا والوں کی شان بیان کروں گی، پھر بی بی کی۔ ضرور۔ کربلا اسلام کا مرکز ہے زیر آسماں، کائنات ارض پر حق کے 72 ترجماں، ان کے لب قرآن سرا ٹھوکر پہ شاہی کے نشان، سبحان جو اللہ۔ سنا کی نوک پر دیتے رہے حق کی اذاں، اس قدر ثابت قدم رہنا بڑا اعزاز ہے۔ بے شک، کربلا کے سب شہیدوں پر خدا کو ناز ہے۔ بے شک، اور سبحان کریمہ اللہ۔ بی بی فاطمہ معصومہ کی شان میں یہی کہوں گی، جی، ضرور جی۔ ذرا سوچو ذرا سمجھو کیا ان کی منزلت ہوگی، ذرا سوچو ذرا سمجھو کیا ان کی منزلت ہوگی، گود موسیٰ کاظم میں جو سبحان بی اللہ۔ بی پلی ہوگی، بے شک، کہ جس کی تربیت زمین و زمن خود کرے لوگوں، رضا کے سایہ شفقت میں جو بی بی رہی سبحان ہوگی، اللہ، بے شک، تقی کو جس نے پالا ہو رضا سے علم سیکھا ہو، تقی کو جس نے پالا ہو رضا سے علم سیکھا ہو، وہ اپنے دور کی زینب بھی زہرا بھی رہی ہوگی۔ سبحان اللہ، اے بے میری شک، کریمہ بی بی، بڑے گناہ گار ہیں، بڑے خطا کار ہیں، اے میری پاک بی بی، ہمیں بھی اپنے در کی زیارت نصیب فرمائیے۔ الہی آمین۔ آپ کے نورانی محل کی زیارت ہم سب کے نصیب ہو، ہمارے مرحومین کی بخشش و مغفرت ہو، الہی آمین۔ عزاداری زبانی ہمیں اور ہمارے آنے والی نسلوں میں منتقل ہو۔ انشاءاللہ، اللہم انشاءاللہ، جل ولی کل فرج، الہی آمین، اللہم جل ولی کل فرج۔ الہی آمین۔ بی بی، بہت سی حاجات ہیں جو دل میں ہیں، جو دل میں نیک جائز شرعی حاجات ہیں، آپ تو ہماری حاجات کو ہم سے بہتر جانتی ہیں۔ بے شک، ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اور جو کربلا ٹی وی اور اس کریمہ اہل بیت ٹی وی کے جتنے ناظرین اور سامعین ہیں، ان سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ہم سب مل کر بے حساب درود و سلام کے چہاردہ معصومین علیہ السلام کی عظمت پر، جناب زہرا اولاد زہرا کی عظمت پر بے حساب درود و سلام کے تحفے پیش کرتی ہوں۔ اللہم صلی علی اللہم محمد صلی وآل علی محمد محمد وعلی محمد۔ وعجل فرجہم اجمعین۔ التماس سے دعا، اللہ حافظ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا مسز شوزب، ہمارے پروگرام میں کال کرنے کے لیے۔ ہماری ریگولر کالر تھیں، پاکستان ناروال سے عرض کر رہی تھیں، اور بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے جو ہے وہ ان ہدیوں کو بی بی کے سامنے، بی بی کے محضر میں اور کربلا کے شہداء کے محضر میں پیش کیا۔ بہت ہی خوبصورت انداز ہوتا ہے ہمیشہ ہی، اور ان کے لیے بھی دعا گو ہیں، ان کے ساتھ ساتھ تمام ہی ناظرین کے لیے جو ہے جو ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کے لیے دعا گو ہیں، دعا گو رہتے ہیں کہ پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد، بالخصوص حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی جو ہے وہ اس حرم کی برکات سے، بی بی کے وسیلے سے تمام مومنین و مومنات کی نیک دلی خواہشات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ، جو مشکلات ہیں ان کو برطرف فرمائے، اور جس طرح انہوں میں سے شوزب نے بھی عرض کیا کہ
خاص طور پہ ہماری دل کی دعا جو ظہور امام کی ہے، پروردگار عالم امام کے ظہور میں بھی تعجیل فرمائے۔ اسی کے ساتھ چلتے ہیں ایک وقفے کی طرف اور اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر حرم حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا سے آپ کی خدمت میں خیر مقدم عرض کرتے ہیں، اور ہم موجود ہیں اس وقت حرم نورانی حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے اندر۔ جو پروگرام ہے کریمہ اہل بیت جو لایا گیا ہے آپ کی خدمت میں کربلا ٹی وی کی جانب سے، جس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک وسیلہ بن سکے دیکھنے والے ناظرین اور حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے درمیان۔ اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم وعلیکم السلام۔ السلام۔ جی کون صاحبہ کہاں سے عرض کر مجھے رہی ہیں؟ نا جی میں پاکستان سے بات کر رہی ہوں، مجھے نا بیوی کو سلام پیش کرنا ہے۔ جی ضرور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بی بی معصومہ قوم بنت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، آپ پہ بہت لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہماری جانی بیوی آپ پہ قربان ہو جائے۔ بی بی معصومہ قوم علیہ السلام اسی سال اپنے روضے پہ مجھے بلا لیجیے، واسطہ ہے آپ امام علی رضا علیہ السلام کا۔ صحت کے ساتھ، سکون کے ساتھ، معرفت اور روحانیت کے ساتھ اپنی زیارت مجھے نصیب کر دیجیے، اور بی بی میری بیٹیوں کا نصیب روشن کر دیجیے، اور مجھے میرا بھی نصیب روشن کیجیے، اور ہماری پریشانیاں دور کیجیے۔ بی بی صحت دیجیے، امام علی رضا علیہ السلام کا واسطہ ہے، مجھے صحت دے دیجیے اور میری پریشانیاں مصیبتوں کو دور کر دیجیے۔ کیونکہ آپ جانتی ہیں میں بہت پریشان رہتی ہوں، بیمار رہتی ہوں، میری بیماریاں پریشانیوں کو دور کر دیجیے۔ امام علی رضا علیہ السلام کے صدقے سے واسطہ ہے امام علی رضا علیہ السلام کا، اسی سال مجھے عمرے کی زیارت نصیب کر دیجیے 13 رجب والے دن، صحت سکون معرفت اور روحانیت کے ساتھ، اور ہماری پریشانیاں دور کر دیجیے۔ آپ کی بھی توفیقات میں مولا اور بھی اضافہ کرے۔ بہت اچھی نشریات آپ کرتی ہیں اور بہت اچھی آپ دعا کراتی ہیں، بیوی آپ کو اس کا اجر دیں۔ آپ ہمارے لیے بھی دعا کر دیجیے گا۔ لبیک بی بی معصومہ قوم علیہ السلام، لبیک امام علی رضا علیہ السلام، لبیک بی بی زینب علیہ السلام، لبیک امام حسین علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں کال کی، اور ہم آپ کے لیے بالخصوص اور اس کے ساتھ ساتھ بالعموم سب کے لیے دعا گو ہیں اور دعا گو رہتے ہیں کہ پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد جو ہے وہ آپ لوگوں کی جو مشکلات ہیں ان کو برطرف فرمائے انشاءاللہ۔ اور الہی آمین، الہی آمین۔ یقیناً آپ نے خود اس بارگاہ میں آ کے اپنی دعا کو عرض کیا ہے، ضرور اس وسیلے سے حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے وسیلے سے آپ کی دعائیں جو ہے وہ مستجاب ہوں گی پروردگار عالم کی بارگاہ میں۔ الہی آمین، الہی آمین، الہی آمین، انشاءاللہ۔ الہی آمین۔ بہت شکریہ آپ کا بھی، مولا آپ کو جزا دے۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ پروگرام میں کال کرنے کے لیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں صحت و سلامتی کے لیے بھی جس طرح سے آپ نے عرض کیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ زیارت کے لیے آپ نے دعا کی درخواست کی کہ آپ زیارت پہ آئیں انشاءاللہ۔ آپ کے لیے اور تمام مومنین کے لیے، مومنات کے لیے یہی دعا ہے کہ یقیناً ہر مومن کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ائمہ علیہم السلام کی زیارت کو آ سکے، کہ مومن مومنات دنیا کی جس بھی گوشے کے اندر موجود ہیں اور زیارت کے لیے مشہد مقدسہ اور قم المقدس، اسی کے ساتھ ساتھ نجف اشرف، کربلا معلیٰ کی زیارتوں کو نہیں جا سکے ہیں، پروردگار عالم ان سب کو زیارت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں پروگرام کا حصہ بناتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم یا کریمہ اہل بیت، السلام علیکم۔ وعلیکم میں السلام۔ جعفر مہدی بات کر رہا ہوں، میں نے آپ کو سورۃ الناس کی تلاوت سنانی ہے۔ جی ضرور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن
الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العلي العظيم اللهم صل وليك الفلك इलाही आमीन। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह आपका प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। बहुत ही खूबसूरत तिलावत और बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में बीवी के बारगाह में अर्ज़ किया और यकीनन इतनी खूबसूरत तिलावत के वसीले से परवरदिगार आलम हमारे तमाम कॉलर्स की दुआओं को अपनी बारगाह में मुस्तजा फरमाए इंशाअल्लाह। एक और कॉलर मौजूद हैं, उन्हें प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन साहिबा और कहाँ से? जी, मैं यमुना बात कर रही हूँ पाकिस्तान से। जी, यमुना कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। आप बीवी की बारगाह में क्या अर्ज़ करना चाहेंगी? जी, मैं बीवी की बारगाह में सलाम पेश करना चाहूँगी। जी, ज़रूर। अस्सलामु अलैका या सय्यदती या मौलाती या फ़ातिमा मासूमा कुम बिन्ते इमाम मुसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अस्सलामु अलैका या ख़ाहरे इमाम रऊफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बीबी की बारगाह में दस्ते दुआ हूँ कि बीबी इसी साल हमें ज़ियारत अता करें, अपने दर पे बुलाएँ इलाही आमीन और इंशाअल्लाह। बिलख़ुसूस बीबी मासूमा कुम को वास्ता दूँगी आपके बरादर मौला रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कि बीबी मौला रज़ा के सदक़े में मेरी अम्मी की परेशानियों को, इलाही बीमारियों आमीन, को दूर करके उनके दामन को खुशियों से भर दें और इलाही उनका आमीन, साया हम पर सलामत इलाही रखें। आमीन। ज़रिया आपके और सामने मौजूद है। बस बीबी मासूमा को आप दिलों के हाल बेहतर जानती हैं, जो हम कह नहीं सकते बीबी सब जानती हैं। बस बीबी आपसे दुआ बेशक, है कि हम बहनों की नसीब बेहतरीन करें बीबी इलाही और आमीन, हमें अपने दर की ज़ियारत नसीब करें। सबसे बड़ी दुआ यही है कि बीबी आप इसलिए ज़ियारत अता करें ताकि आपके रोज़े पर आकर आपकी जाली को थाम कर बीबी आपको सलाम पेश करें और अपने दिली इंशाअल्लाह, हाजात बीबी इलाही आमीन। आपसे रूबरू कह सकें। और आपके हक़ में भी हम दुआ गो हैं कि आप बहुत बेहतरीन शुक्रिया, ट्रांसमिशन पेश कर रहे हैं कि जिसकी वज़ह से हम अपने सलाम डायरेक्ट बीबी की बारगाह तक पहुँचा सकते हैं। बेहतरीन काम आप अंजाम दे रहे हैं। बहुत आपके लिए भी शुक्रिया। दुआ है कि परवरदिगार आलम बहक़ बीबी मासूमा कुम बहक़ मौला रज़ा आप लोगों की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फ़रमाएँ, आप लोगों को सलामत रखें। इलाही आमीन, बहुत और मैं शुक्रिया। आपसे भी कहूँगी कि आप इतनी मुक़द्दस सरज़मीन पर मौजूद हैं, तो हमारे हक़ में ज़रूर दुआ कीजिएगा ज़रूर, कि ज़रूर बीबी इंशाअल्लाह। इसी साल हमें ज़ियारत अता करें। इलाही बहुत आमीन, शुक्रिया। ज़रूर आपके लिए दुआ गो हैं और इसी के साथ-साथ आपके ख़ानवादे के लिए भी दुआ गो हैं और आपसे ये भी अर्ज़ करेंगे कि हमारे जो भी कॉलर्स मौजूद हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोग्राम को बाकी लोग अफ़राद तक भी पहुँचाएँ, जो मोमिनीन उनके ख़ानदान में, उनके दोस्त अहबाब में मौजूद हैं, ताकि हम उनकी भी दुआओं को बराह रास्त जो है वो प्रोग्राम का हिस्सा बना सकें। नेक्स्ट हेल कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, देखते हैं वो कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। मैं वक़ार फ़ातिमा बात कर रही हूँ कराची, पाकिस्तान से जी, वक़ार फ़ातिमा साहिबा और कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक-ठाक। सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी करबला टीवी उर्दू को कि उसने हमारी दिलों की आरज़ू पूरी कर दी। कि बहुत करबला शुक्रिया। टीवी उर्दू जो नशर होता है, तो हम करबला से भी जुड़ जाते हैं, ईरान से भी जुड़ जाते हैं, बीबी मासूमा क़ुम के रोज़े से भी जुड़ जाते हैं, हर तरह से। और बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैं परवरदिगार का कि ये करबला टीवी उर्दू शुरू हुआ बहुत और शुक्रिया। जी, और मैं ये चाहूँगी कि मैं बीबी को सलाम पेश करूँ। ज़रूर, ज़रूर। सलाम अलैका या बीबी मासूमा क़ौम ने मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम। बीबी आप पे करोड़ों दुरूद और हज़ारों करोड़ों सलाम। बीबी हमारी तमाम हाजतों को पूरा कर दीजिए। खुदा आपके इलाही सदक़े में आपके वास्ते से हमारी कुल मोमिन मोमिनात की जितनी हाजतें हैं, जिसके दिल में जो जायज़ हाजत है वो पूरी हो जाए। इलाही बीबी जितने मरहूम हैं उनकी मग़फ़िरत हो जाए, ख़ुसूसन मेरे माँ-बाप की। और इलाही बीबी हमें जल्द से जल्द इज़्ने ज़ियारत दीजिए, अपनी ज़ियारत भी, अच्छा, अपने भाई मौला रज़ा की भी और इमाम हुसैन और मौलाए कायनात और अपने बाबा इमाम मूसा काज़िम और तमाम आइम्मा की इलाही आमीन। ज़ियारत हमें दीजिए और इंशाअल्लाह मेरे लिए सब दुआ करें कि इंशाअल्लाह मैं इस साल हज कर लूँ। खुदा करे कि इंशाअल्लाह, मैं इंशाअल्लाह, इलाही बीबी के सदक़े से हज कर लूँ। इंशाअल्लाह, बहुत इलाही मेहरबानी, बहुत शुक्रिया और दोबारा आप लोग का बेइंतहा शुक्रिया कि आप बहुत लोग ने शुक्रिया। ये करबला उर्दू शुरू किया। बहुत शुक्रिया आपका, यकीनन अस्सलाम ये सिर्फ़ वालेकुम। बीवी की ही तौफ़ीक़ है।
اور وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں کال کرنے کا، اور یقیناً یہ بی بی کی اور مولا کی توفیق ہی ہے، اور اس سے بڑھ کر کچھ نہیں کہ ہم آپ کی خدمت میں ہیں، اور مومنین کی خدمت میں اسی لیے ہے کہ ہم ایک وسیلہ بن سکیں مومنین کے درمیان اور ائمہ کے حرم کے درمیان۔ کربلا ٹی وی کی یہی کاوش ہے، یہی کوشش رہتی ہے کہ مومنین کو جو ہے وہ ایک رابطہ فراہم کر سکیں ائمہ کے حرم کے ساتھ، ان زائرین کو کہ جو زیارت پہ آنے کی حاجت رکھتے ہیں لیکن کسی وجہ سے وہ ائمہ کی زیارت پر خود نہیں پہنچ پا رہے، تو انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں ہیں، اسی لیے ہم آپ سب کے لیے دعا گو ہیں انشاءاللہ، تمام جو ہے وہ مومنین و مومنات دنیا کے جس بھی گوشے کے اندر موجود ہیں ان کے لیے دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد ان کی تمام نیک دلی خواہشات کو اپنی بارگاہ میں جو ہے وہ قبول کرے انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ نیکسٹ کالر موجود ہیں، ان کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ جی کون صاحب اور کہاں سے؟ میں سید فیض عباس ہندوستان سے بات کر رہا ہوں۔ جی سب سے پہلے بی بی کی میں سلام عرض کرتا ہوں، السلام علیکم یا بنت ولی اللہ، السلام علیکم یا بنت موسیٰ بن جعفر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں سب سے پہلے کہ آپ اتنی اچھی چیز اور یہ نشریات لے کر آئے ہیں تاکہ جو مومنین بی بی کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکتے وہ جی دور سے بعید رہ کر بی بی کی بہت زیارت شکریہ، سے آپ کا ذریعہ آپ کے سامنے موجود ہے اور آپ ذریعے کی زیارت کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم یا بنت امیر المومنین، شہزادی تمام مومنین، تمام شان حیدر کرار کی حاجات کو قبول فرمائیں، الہی آمین انشاءاللہ، جتنے بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیں۔ الہی آمین شکریہ بہت بہت کہ آپ حرم میں ہیں تو آپ ضرور دعاؤں میں یاد رکھیے ضرور گا، بالکل۔ ہماری ایک اس کے لیے آپ دعا فرمائیے گا کہ شہزادی بحق محمد، بحق مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ہماری اس حاجت کو قبول کریں، اور انشاءاللہ میں کیونکہ ابھی آنے کا ارادہ ہے، بس بی بی سے اذن زیارت چاہتا ہوں، انشاءاللہ آپ یہ دعا کیجیے گا کہ بھی ہمیں جلدی اپنے مزار، اپنے حرم میں بلانے الہی کی آمین، اجازت فرمائیں۔ الہی آمین، شکریہ الہی بہت۔ انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے۔ ہندوستان سے برادر عرض کر رہے تھے اور زیارت کی تمنا ہے ان کی بھی، پروردگار عالم جلد از جلد ان کو جو ہے وہ تمام ائمہ علیہم السلام کی زیارت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ کی بھی زیارت ان کو بھی نصیب ہو، تو ہمارے دیکھنے والے تمام ناظرین کو نصیب ہو انشاءاللہ، اور جو ان کی دلی حاجت تھی پروردگار عالم اس حرم کے صدقے میں، حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کے صدقے میں اس حاجت کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ وقت ہو جاتا ہے ایک وقفے کا، اور اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین ایک مرتبہ پھر شہر مقدس قم حرم حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ سے براہ راست آپ کو پروگرام کریمہ اہل بیت میں خیر مقدم عرض کرتے ہیں، اور یہ پروگرام آپ ناظرین کے لیے پیش کیا جا رہا ہے کربلا ٹی وی کے توسل سے، کہ ہم
ایک وسیلہ بن سکیں آپ ناظرین اور حرم حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے درمیان۔ کوشش ہے کہ آپ کی کالز کو بہتر انداز میں پروگرام کا حصہ بنایا جا سکے۔ ہمارا نمبر اسکرین پہ موجود رہتا ہے اور آپ لوگ اس اسکرین پر دیے گئے نمبر پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کالز کر سکتے ہیں، وائس نوٹس بھیج سکتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے پیغامات بھی ارسال کر سکتے ہیں بذریعہ ٹیکسٹ۔ انشاءاللہ کی کوشش رہے گی کہ آپ جو ہے وہ ناظرین کی تمام کالز کو، تمام میسیجز کو بہتر طور پہ پروگرام کا حصہ بنایا جا سکے، تاکہ آپ لوگ اس پروگرام کا حصہ بن کر براہ راست اپنے سلام کو، اپنی خواہشات کو، اپنی دلی حاجات کو، اپنے دل کے حال کو، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کو بی بی کی بارگاہ میں عرض کر سکیں انشاءاللہ۔ کوشش یہی رہتی ہے کہ ٹیکنیکل مسائل نہ آئیں اور بہتر طور پہ اس پروگرام کو اور ان کالز کو شامل کیا جا سکے ہم اپنے پروگرام کے اندر۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، انہیں پروگرام کا حصہ بناتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون صاحبہ اور کہاں سے فرما رہی ہیں؟ پاکستان سے جی آپ کی آواز تھوڑی سی کم آ رہی ہے۔ پاکستان سے بات کر رہی ہوں، جی ہیرا نام ہے میرا۔ جی جی کیا عرض کرنا چاہیں گی؟ مجھے دعا فرمانی تھی اپنے بھائی کے لیے، اور تمام جائز اور نیک حاجات پوری ہو ضرور جائے۔ ضرور انشاءاللہ۔ گنبد آپ کے پیچھے موجود ہے، حرم کی فضا میں آپ کی آواز موجود ہے، آپ ضرور جو ہے وہ اپنی دعا کو بی بی کے بارگاہ میں عرض کریں۔ میں چاہتی ہوں میرا بھائی خرم صحیح سلامت پاکستان واپس آ جائے، اور اس کی جتنی نیک اور جائز حاجات ہے وہ قبول ہو جائے۔ میرے الہی ماں الہی باپ آمین۔ بہن بھائیوں کی جتنی بھی تمام پریشانی ہیں اللہ پاک ان کو دور فرمائے۔ الہی آمین۔ میرا ایک بھولا بھائی بنا ہے کمیل، اس کی بھی تمام حاجات اللہ پاک قبول فرمائے۔ الہی جو آمین۔ پریشانیاں اس کی ہیں وہ ساری دور ہوں، اور اللہ اس کو وسیع پیمانے پہ جو ہے وہ رزق عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ ذریعہ جو ہے وہ آپ لوگوں کو بار بار دکھائی جا رہی ہے، اور اس لیے ہے کہ آپ لوگ ذریعے سے توسل کر سکیں اور اپنی دعاؤں کو بی بی کے بارگاہ میں عرض کر سکیں۔ جی جی بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں کال کرنے کے لیے، اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم آپ کی دل کی جو بھی دلی حاجات ہیں وہ بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کے وسیلے سے، اس حرم کی برکات سے پروردگار عالم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ۔ آپ کی جو مشکلات ہیں آپ کے خانوادے کی اور آپ کے بھائی کے بالخصوص جو آپ نے ذکر کیا، پروردگار عالم ان مشکلات کو از غیب سے حل فرمائے انشاءاللہ، اور آپ کے اور آپ کے خانوادے کو جو ہے وہ خوشیاں عنایت فرمائے، آپ کے گھر کے اندر خیر و برکات نازل فرمائے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں کال کرنے کے لیے، اور اسی طرح سے ہمارے پروگرام کا حصہ بنتے رہیے، اور اپنے ساتھ ساتھ دیگر لوگ جو آپ کے خانوادے کا اور آپ کے دوست احباب میں جو لوگ موجود ہیں کہ جو خواہش رکھتے ہیں کہ وہ زیارت کو آ سکیں لیکن کسی وجہ سے وہ زیارت پر نہیں آ پاتے، ان تک بھی جو ہے وہ اس پروگرام کا پیغام ان تک پہنچائیے تاکہ وہ لوگ بھی اس پروگرام میں شامل ہو سکیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اب ہمارے ساتھی سید توصیف نقوی صاحب موجود ہیں کربلا سے، جو کربلا ٹی وی کے لیے ہی کام کرتے ہیں، اور کربلا سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں، ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خیریت سے آپ انشاءاللہ؟ جی بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے، ہمارے پروگرام کے لیے، اور آپ کربلا میں موجود ہیں، اور یقیناً وہ جگہ کہ جس کی زیارت کی خواہش ہر مومن اپنے دل میں رکھتا ہے، اور جس قدر اس کی زیارت کو جایا جائے اس قدر اس کی طلب بڑھ جاتی ہے، تو ہماری جانب سے، ہمارے ناظرین کے جانب سے وہاں بھی ہمارا سلام عرض کیجیے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آج ہم بات کر رہے ہیں کچھ توکل کے حوالے سے، تو کربلا کے حوالے سے بھی ہمیں آگاہ کریں، وہاں کی حال و احوال کے بارے میں، اور اگر اس توکل کے حوالے سے بھی آپ کچھ عرض کرنا چاہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ شب چار شنبے ہے اور دعائے توسل پڑھی جاتی ہے، جی میں بالکل۔ سب سے پہلے چاہوں گا کہ بی بی کا حرم ہے، بی بی کے حرم میں اپنا سلام عقیدت رقم کروں از سرزمین مقدس کربلا، اور دعائے توسل کا وہ معروف جملہ بھی پیش کروں، یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ
اشفع لنا عند اللہ، اور بی بی کے حرم میں چونکہ آواز گونج رہی ہے تو اس مناسبت سے بھی یا وجیہتن عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ۔ کربلا معلیٰ ہے، اور کربلا معلیٰ ایسی سرزمین ہے کہ جس کا نام زبان پر جاری ہوتے ہی ایک مومن کا اور ایک محب اہل بیت کا ذہن خود بخود منتقل ہو جاتا ہے اس عظیم ہستی کی جانب کہ جس کا نام فرزند رسول دلبند بطول فرزند علی مرتضی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے اصحاب و انصار گرامی ہیں۔ توکل کا چونکہ موضوع ہے اور کربلا کی سرزمین ہے اور زبان پہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے تو فوراً ذہن منتقل ہوتا ہے کربلا کے اس واقعہ کی جانب کہ جو کہ توکل کا بہترین مصداق بن سکتا ہے۔ اگر اس کو سب سے بہترین مصداق توکل کہیں، جو لوگ، جو شخص، جو محب اہل بیت اور کوئی بھی بطور انسان کربلا معلیٰ کو سمجھنا چاہتا ہے اور توکل کے موضوع کو سمجھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بہترین عملی اور پریکٹیکل مثال امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ کس طرح امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے روز عاشورہ اور قبل از روز عاشورہ خدا کی ذات پر بھروسہ کیا۔ آپ ماشاءاللہ حرم مطہر بی بی معصومہ قم میں اس وقت پروگرام کر رہی ہیں اور امام رضا کے جو برادر حضرت بی بی معصومہ قم ہیں ان کا خوبصورت فرمان ہے توکل ہی کے حوالے سے، جس میں وہ توکل کی تعریف کرتے ہیں سمجھانے کے لیے ایک عامت الناس کو کہ توکل ہوتا کیا ہے۔ دو لفظوں میں انہوں نے امام اس موضوع یا اس توکل کی تعریف کیا ہے کہ الثقۃ باللہ والاعتماد علیہ، کہ خدا کی ذات پہ بھروسہ کرنا اور خدا کی ذات پہ ہی اعتماد کرنا۔ اور اس کی بہترین مثال ہمیں کربلا سے ملتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کس طرح سے اعتماد کیا خدا کی ذات پر کہ اپنا سب کچھ قربان کر کے بھی سرب سجود ہوتے ہوئے ان کے زبان پر بس یہی جملے سننے کو ملے، رضم برضاک و تسلیم امر، کہ خدایا تیری رضا پہ راضی ہوں اور تیرے امر کے آگے میرا سر تسلیم خم ہے۔ ہمیں توکل کے حوالے سے بہت ساری آیات بھی ملتی ہیں اور بہت ساری موٹیویشن ملتی ہے قرآن کی آیات سے، جس میں خدا کی ذات متوکلین کے حوالے سے فرماتی ہے کہ بے شک خدا کی ذات پسند کرتی ہے ان لوگوں کو کہ جو توکل کرتے ہیں۔ اور اسی طرح بہت ساری احادیث اگر ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم دیکھتے ہیں اور ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں توکل کے حوالے سے خصوصی طور پر تاکید ائمہ معصومین کی طرف سے ملتی ہے کہ کس طرح ائمہ معصومین لوگوں کو توکل کے حوالے سے سمجھایا کرتے تھے اور بتایا کرتے تھے کہ توکل ہوتا کیا ہے اور کس طرح خدا کی ذات پہ بھروسہ کرنا ہوتا ہے اور اعتماد کرنا ہوتا ہے۔ کسی بھی امر میں اگر خدا کی ذات پر اعتماد کیا جائے تو وہ قادر مطلق ہے۔ جب ہم خدا کی ذات کو قادر مطلق سبحان اللہ، بے شک ہوتا ہے کہ خدا کے ساتھ ہر کام کر سکتی ہے، جب ہر کام کر سکتی ہے تو ہمیں پھر آگے اس کے آگے سر تسلیم ہم کر لینا چاہیے، اور یہی اعتماد ہے، یہی بھروسہ ہے کہ جس کا تذکرہ امام رضا علیہ السلام کی حدیث میں ملتا ہے۔ میں کربلا معلیٰ میں اس وقت موجود ہوں اور آپ تمام برادران و خواہران کی جانب سے، کربلا ٹی وی اردو کی جانب سے، اور جو ہمارے دیکھنے والے ناظرین ہیں ان سب کی جانب سے بارگاہ سید الشہداء میں اپنا سلام عقیدت رقم کرتا ہوں اور سب کی جانب سے انشاءاللہ نائب الزیارہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا سید توصیف نقوی صاحب، ہمارے ساتھی موجود تھے کربلا معلیٰ سے، اور نہ صرف یہ کہ بارگاہ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا، بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کا سلام پہنچا ہے خود بارگاہ حضرت ابا عبداللہ الحسین کے اندر۔ اور کیونکہ ہمارے ساتھی کربلا ٹی وی کے ایک نمائندے کربلا سے ہمارے ساتھ موجود تھے جنہوں نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی توکل کے حوالے سے بھی، کہ اگر ایک مومن دیکھنا چاہے توکل کو زندہ جاوید شکل کے اندر تو وہ کربلا اور کربلا کے میدان کے اندر کربلا والوں کی شکل میں ہمیں نظر آتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہیں، ہم نے پروگرام کا حصہ بناتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میں ابیہا بات کر رہی ہوں پاکستان سے۔ جی ابیہا، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، میں بی بی کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا جی چاہوں گی۔ ضرور ضرور۔ السلام علیکم یا شہزادی بی معصومکم سلام اللہ علیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا علی بن موسیٰ الرضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دعا کروں گی کہ میری بی بی آپ کو واسطہ ہے آپ کے بھائی علی بن موسیٰ الرضا کا، مجھے جلد جلد اپنے روزے کی اور مشہد کی بھی زیادہ نصیب کرائیے، اپنی ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ، فیملی کے ساتھ۔
میری ماں کو صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا کیجیے، ان کی تمام بیماریاں پریشانیاں دور کر دیجیے، میری بہن میری نصیب کو اچھے کر دیجیے، میری تعلیم میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کر دیجیے، میری نصیب کو اچھے کر دیجیے، اور ہماری تمام پریشانیاں مشکلات کو دور کر دیجیے دیدی۔ آپ ہماری دعائیں کرا دیجیے گا خصوصی طور پہ کہ میری ضرور، ماں کو ذریعہ آپ کے سامنے صحت ہیں عطا اور کر آپ کی دیجیے دعائیں اور براہ راست ان بیوی کی کے حق میں پریشانیاں دور ہو پہنچ جائیں۔ ذریعہ بہت آپ کے شکریہ آپ سامنے کو ہیں اور بھی یقیناً مولا۔ آپ کی دعائیں جو ہے وہ بیوی کی بارگاہ میں مستقل پہنچ رہی ہیں۔ جی جی ماشاء اللہ، آپ کو بھی بیوی توفیقات میں اضافہ کریں، آپ لوگ الہی آمین، اتنا بہت شکریہ، اچھا پروگرام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ شکریہ۔ جی بہت شکریہ آپ کا بھی ابیہ جماعت سے پاکستان سے کال کر رہی تھی، جی بہت شکریہ، اور پروردگار عالم آپ کی جو بھی خواہشات ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں جو ہے وہ وسیلہ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا سے قبول فرمائیں انشاءاللہ، جو مشکلات ہیں ان کو حل فرمائیں، اور زیارت کی آپ نے دعا فرمائی ہے، انشاءاللہ ہم آپ کی طرف سے نائب الزیارہ بھی ہوں گے اور اس دعا کو بھی بیوی کے بارگاہ میں ضرور عرض کریں گے۔ الہی آمین، بہت شکریہ الہی۔ بہت شکریہ آپ کا ایک مرتبہ پھر، اور آپ کے لیے اسی کے ساتھ ساتھ دیکھنے والے تمام ہی ناظرین کے لیے ایک مرتبہ پھر دعا دست دعا کو بلند کرتے ہیں کہ پروردگار عالم بحق محمد و آل محمد، بالخصوص حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے وسیلے سے دیکھنے والے تمام ہی ناظرین اور وہ لوگ کی جنہوں نے اس پروگرام میں کالز کی یا نہیں کر سکے، ان کی تمام نیک دلی خواہشات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ، ان کے گھر کے اندر خیر و برکات نازل فرمائے، اور جو مشکلات ہیں مومن دنیا کی جس بھی گوشے کے اندر موجود ہیں، جس بھی مشکل کا شکار ہیں، پروردگار عالم اس مشکل کو از غیب سے حل فرمائے انشاءاللہ، اور جو تمام ہی کالرز کی مشترکہ دعا ہوتی ہے ایک زیارت کے حوالے سے، پروردگار عالم مومنین دنیا کی جس بھی گوشے کے اندر موجود ہیں اور تمنا کرتے ہیں یہ کہ وہ خود ان ائمہ علیہم السلام کے بابرکت در پر حاضر ہو سکیں اور وہاں حاضر ہو کر ان کو سلام عرض کر سکیں، پروردگار عالم ہر مومن کی اس خواہش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ، اور ہر مومن ائمہ علیہم السلام کے در پر آ کر اس سے فیض یاب ہو سکے، اس فضائے پر نور کو محسوس کر سکے انشاءاللہ، اور یقیناً جو ہے وہ مومن کی بہت ساری خصوصیات ہوتی ہیں، اور اس میں سے ایک خصوصیت جس کے بارے میں آج ہم نے ذکر کیا وہ توکل کی ہے، اور یہ توکل وہ چیز ہے کہ جو ائمہ علیہم السلام سے ہمیں بہت زیادہ تاکید ملتی ہے اس کی، کہ یہ توکل جس کا ذکر پروردگار عالم نے معراج پر بھی کیا، کہ خدا کو اگر کوئی چیز بہت زیادہ جو ہے وہ پسند ہے تو وہ اس توکل کی کوالٹی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ابھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ برادر توصیف موجود تھے کربلا سے، انہوں نے بھی فرمایا کہ کس طرح سے کربلا ہمارے سامنے جو ہے وہ توکل کی زندہ مثال ہے، اور اب ہم اگر دیکھنا چاہیں بہت آسان الفاظ میں کہ توکل کیا ہے اور اس کو ہم زندگی میں کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں، تو ہمیں نظر آئے گا کہ امام علی رضا علیہ السلام برادر حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا فرماتے نظر آ رہے ہیں کہ کسی نے ان سے دریافت کیا کہ آیا یہ توکل کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ چیز کہ سوائے خدا کے کسی اور کا خوف نہ رہے یہ توکل ہے، اور پروردگار عالم انشاءاللہ کہ ہر مومن کو یہ توکل کی نعمت عنایت فرمائے، بے شک کہ اگر خدا توفیق نہ دے اور ائمہ علیہم السلام لطف نہ کریں تو ہم اس توکل کی اس خصوصیت تک نہیں پہنچ سکتے، اور بے شک کہ ہر وہ مومن کہ جو اپنے آپ کو وصل کر پائے، اپنے آپ کا اپنا ایک تعلق قائم کر سکے امام حسین کے ساتھ، حضرت معصومہ کے ساتھ، ائمہ علیہم السلام کے ساتھ، اس کے نتیجے میں یقیناً اس کے اندر یہ توکل کی کوالٹی خود بخود پیدا ہوگی، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ائمہ علیہم السلام کی زندگیوں کے اندر کہ کس قدر زیادہ یہ توکل کا فیکٹر ان کی زندگیوں کے اندر موجود تھا، خود کربلا کے اندر یا کربلا کے علاوہ تمام ائمہ کی زندگیوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ توکل بہت زیادہ روشن نظر آتا ہے، اور وہ داستان حضرت ابراہیم ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہے کہ جہاں نمرود کی عالی شان آگ موجود تھی، اور اس وقت کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکا جا رہا تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا توکل اس منزلت پہ تھا کہ جب کہ جبرائیل موجود ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کیا میں آپ کے اس معاملے میں کچھ مدد کروں یا اس آگ کو خاموش کر دوں یا آپ کے لیے کچھ جو ہے وہ کوئی اسباب فراہم کروں کہ آپ اس آگ سے بچ سکیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو خلیل اللہ ہیں کہ جن کا توکل اس منزلت پہ موجود ہے کہ انہوں نے صرف اور صرف پروردگار عالم سے معاملہ کیا، اور جبرائیل کی دی ہوئی اس یعنی ان کی اس مدد کو بھی
نہیں اپنایا اور اس کو خاطر میں نہیں لائے، بلکہ عرض کیا کہ میں خدا کا بندہ ہوں اور میرا معاملہ خدا سے ہے، اور توکل کیا پروردگار عالم کی بارگاہ میں، اور وہ توکل باعث بنا کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم کو اس آگ میں، کہ جو کہا جاتا ہے کہ ایک بہت عالیشان آگ تھی جس کے لیے بہت اہتمام کیا گیا تھا، اس آگ میں ڈالا گیا تو وہ آگ بھی گل و گلزار ہو گئی۔ اور شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایماں پیدا، آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ واقعاً یہ توکل وہ نعمت ہے کہ جو مومن کی زندگیوں کے اندر نہ صرف یہ کہ آخرت میں بہت ساری جو ہے وہ نعمتوں کو فراہم کرے گی، بلکہ اس دنیا کے اندر وہ جو پریشان حالی ہے، وہ جو افسردگی کا عالم ہے انسان کی زندگی کا، اس سے انسان کو نجات دے گی، کیونکہ انسان جان جائے گا کہ یہ مشکلات وہ مشکلات ہیں کہ جو پروردگار عالم نے ہمارے جو ہے وہ حصے میں رکھی ہیں، اور یہ آزمائشیں ہیں، اور ان سے ہمیں نکل کر پروردگار عالم کی بارگاہ تک پہنچنا ہے۔ تو خدا کی رضا میں راضی رہ جانا، خدا کی رضا میں راضی ہونا، یہ مومن کی وہ خصوصیت ہے جو ہمیں تمام ائمہ کے اندر نظر آتی ہے۔ اور جس طرح بھی کربلا کا ذکر ہوا کہ وہاں پر کس طرح سے خدا کی رضا کے سامنے سر تسلیم خم ہو گئے، نہ صرف یہ کہ امام حسین جیسی عظیم ہستی کہ جو اپنے وعدے کو نبھانے کے لیے اس کربلا کے میدان میں موجود تھے، بلکہ ان کے ساتھ موجود ان کے تمام ساتھی کس طرح سے سر تپا، ہم کہیں گے کہ پیکر توکل نظر آئے ہیں، اور انہوں نے پروردگار عالم کی رضا کو جو ہے وہ حق سمجھتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، یہ بات جانتے ہوئے کہ اگر خدا کی رضا میں راضی ہو جایا جائے تو اور کوئی چیز جو ہے وہ پھر پیچھے نہیں رہ جاتی، اور کوئی بھی چیز انسان کے لیے جو ہے وہ نقصان کا باعث نہیں بنتی۔ اور توکل جو ہے وہ واقعاً جس کے بارے میں آیات بھی بہت ساری موجود ہے، روایات بھی بہت ساری، اور داستانیں بھی بہت ساری موجود ہیں۔ ایک داستان جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے ہمارے پاس کتابوں کے ذریعے سے پہنچی ہے، وہ یہ کہ ایک انسان کے جو بہت بے انتہا توکل کرنے والا انسان تھا، جب شام سے مدینے کی جانب سفر کر رہا تھا تو کچھ لٹیروں نے اس کے مال و اسباب کو چھیننے کے لیے اس پر حملہ کر دیا، کہ جو کافر بھی تھے اور چاہتے تھے کہ اس کی جان لے لیں، اور اس وقت اس نے 2 رکعت نماز کی حاجت کو عرض کیا اور کہا کہ میں 2 رکعت نماز بدل آنا چاہتا ہوں، اور پھر اس 2 رکعت نماز میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں دست دعا کو بلند کر کے فرمایا کہ پروردگار عالم تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے، اور میں جانتا ہوں کہ جو تجھ پر توکل کرتا ہے تو تو اس کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اور نتیجتاً اس بیابان میں کہ جہاں اس کے علاوہ کوئی اور موجود نہیں تھا، ایک گھوڑ سوار آتا ہے، وہ آنے کے بعد کس طرح سے جو ہے وہ اس کے ارد گرد موجود وہ جو ڈاکو ہوتے ہیں ان سے ان کو نجات دلاتا ہے، اور جب وہ سوال کرتا ہے کہ تم کون ہو تو وہ گھوڑ سوار عرض کرتا ہے کہ میں تمہارا وہ توکل ہوں کہ جو تم خدا پہ کرتے ہو، اور خدا کے اذن سے میں اس صورت میں اس روئے زمین پر آیا ہوں۔ پروردگار عالم ہم سب کو توفیق دے ائمہ علیہم السلام کے صدقے میں کہ ہم بھی اپنے اندر اس توکل کی کوالٹی کو پیدا کر سکیں انشاءاللہ۔ آج کریمہ اہل بیت پروگرام سے آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ، اور اگلے ہفتے دوبارہ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ بہتر طور پہ آپ کے پیغامات کو، آپ کی کالز کو پروگرام کا حصہ بنا سکیں۔ آخر میں دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے کہ باقی محمد و آل محمد ہمارے دیکھنے والے تمام ہی ناظرین کی نیک دلی خواہشات کو حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ کے وسیلے سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ، اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں سب سے اہم دعا جو مومنین کے دل کی ہے، ظہور امام زمانہ کی، اس سے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔ آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ، اگلے ہفتے دوبارہ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ خدا حافظ۔ أتقرب إلى الله بحبكم والبراءة من أعدائكم والتسليم إلى الله راضيا به غير منكر ولا مستكبر وعلى يقين ما أتى به محمد وبه راض نطلب بذلك
لك وجهك يا سيدي. اللهم ورضاك والدار الآخرة. يا فاطمة اشفعي لي في الجنة، فإن لك عند الله شأنا من الشان. اللهم إني أسألك أن تختم لي بالسعادة، فلا تسلب مني ما أنا فيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم استجب لنا وتقبله بكرمك وعزتك وبرحمتك وعافيتك. وصلى الله على محمد وآله أجمعين وسلم تسليما. يا أرحم